اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ازواج النبی کے بارے میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں، کیا نام ہے ان کے، کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ان کی وفات کب ہوئی، اور ان کے بارے میں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور اب ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہوں۔ پہلے نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ یہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی ان کی عمر 40 برس اور آپ کی عمر 25 برس تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی، اور آپ نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن سخت حالات میں بہادری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آسمان اور زمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلد سب سے افضل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دیں کہ جنت میں ان کا مکان موتی کا بنا ہوا ہے۔ رمضان سنہ 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ یہ اپنے چچا زاد بھائی سکرین بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکرین رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شوال سنہ 10 نبوت میں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے کوئی 1 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ انہوں نے دور عمر رضی اللہ عنہا میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہا نہایت نیک دل خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی پرورش کی۔ تیسرے نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا کے 1 سال بعد شوال سنہ 11 نبوت میں شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کو رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ ان کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں دی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت اور عورتوں پر ایسی ہے جیسے شہد کی فضیلت اور کھانوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو وفات پائی اور انہیں بقیہ میں دفن کیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت خنیس بن حذافہ سمی رضی اللہ عنہا کے عقد میں تھیں۔ انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں انتقال کر گئے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔
آپ باکثرت نفلی روزے رکھتیں اور اللہ کا ذکر اور نوافل پڑھنے میں مشغول رہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے شعبان 45 ہجری وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئیں، اور وفات کے وقت روزے سے تھیں۔ وفات کے وقت تمام جائیداد صدقہ کر دی تھی۔ اور 5ویں نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جو بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ان کو جاہلیت میں امیر المسکین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور انہیں بقیہ میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 30 برس تھی اور آپ نہایت نیک خاتون تھیں۔ اور 6 نمبر پر ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے پہلے خاوند کا نام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھا، جو 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی۔ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئی۔ اور 7ویں نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت زینب بنت جحش بن رعب رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیہ بن عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت زید بن حارث نے ان کو طلاق دے دی۔ ان کی طلاق کے بعد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 ہجری کے لگ بھگ شادی ہوئی۔ یوں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا رواج ختم ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑھ کر نیکوکار، عبادت گزار، خدا سے ڈرنے والی، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے والی اور خدا کا قرب ڈھونڈنے والی خاتون تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، یہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے انہی نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیہ میں دفن کیا گیا۔ اور 8ویں نمبر پر ہیں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ شعبان 2 ہجری میں غزوہ بنو المستلق کے دوران قید کی گئیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں اور 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی عزت کی وجہ سے بنو المستلق کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے۔ اور 9ویں نمبر پر آتی ہیں امیر المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ عبید اللہ بن جحش کے عقد میں تھیں اور جب ان سے حبیبہ پیدا ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کی کینیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہ نصرانی ہو کر حالت ارتداد میں ہی وفات پا گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیں۔
چنانچہ نجاشی نے آپ کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دے کر شرجیل بن حصنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں انہیں رخصت کرایا۔ 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور 10ویں نمبر پر ہے امیر المومنین حضرت صفیہ بن حیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ خیبر میں قید ہوئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ مسلمان ہو گئیں۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبہ پہنچ کر انہیں رخصت کرایا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو فرمایا، کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت، فیاض ذہین اور عبادت گزار تھیں۔ دینی مسائل میں بہت دلچسپی رکھتی تھیں۔ ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی راہ خدا میں وقف کر دیا۔ 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیہ میں دفن کی گئیں۔ اور 11ویں نمبر پر ہیں امیر المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی لبابہ الکبری بنت حارث حلالیہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا۔ آپ ایک نیک اور پارسا خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے متعلق فرماتی ہیں، میمونہ خدا سے ڈرنے والی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والی تھی۔ ان کی وفات بھی مقام صرف میں 21 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 23 ہجری میں ہوئی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر اب بھی وہیں معروف ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بلا اتفاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی یا لونڈی تھی۔ یہ بنو نذیر سے تھیں اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر لی اور وہ امیر المومنین قرار پائیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیہ میں دفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جنہیں ماقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھیں۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت ہی خوبصورت اور خوبصیرت تھیں۔ 12 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئی۔ اور یہ تھی ازواج النبی کی مکمل تفصیل۔ اور مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔